بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بہت بڑی بریکنگ ہے، بہت بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ حکومت کے وزیر نے انٹرویو دیا ہے جناب امریکی خبر رساں ایجنسی کو اور بڑے دبنگ وزیر نے دیا ہے۔ جی ہاں، یہ فواد چودھری صاحب نے انہوں نے اپنی حکومت کو چارج شیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے، یعنی اعتراف ناکامی کیا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری ناکامی کا ملبہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پہ ڈال دیا ہے۔ میں اس انٹرویو کا تبصرہ بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو انٹرویو بھی بتاؤں گا۔ پہلا جناب اینکر ان سے سوال کرتے ہیں کہ عوامی خواہشات کے مطابق تو حکومت تبدیلی نہیں لا سکی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی اس سے یہ تو انہوں نے آگے سے کاؤنٹر نہیں کیا کہ نہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو تبدیلی لا رہے ہیں، ہم تو بالکل لائیں گے، ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہے، ہمارے وہ تو پچھلوں پہ ملبہ ڈالا نا۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جناب توقعات بڑی بڑی تھیں، ہم کو صرف نٹ بول ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، ہم تو پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے آئے تھے، اور یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا جناب یہ اس سے پہلے حکومت کے بنانے سے پہلے جب یہ پاناما کا کیس نمٹ گیا تو نتھیا گلی میں تھے وزیر اعظم صاحب، میں بھی گیا، یعنی اس وقت تو وزیر اعظم صاحب نہیں تھے، عمران خان صاحب، کیونکہ میں بھی ساتھ تھا، کافی ٹائم مجھے گزارنے میں لگا، اور وہ جناب میں نے اپنا وہاں پہ ڈسکشن بھی کی، تو آئیڈیاز بڑے ان کے کلیئر تھے، لیکن اب وہ مسئلہ کہاں آ گیا؟ کہتے ہیں کہ جناب اسد عمر صاحب، یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی لڑائی نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ اندرونی لڑائی اتنی زیادہ ہوئی کہ اس لڑائی کا اثر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو پولیٹیکل کلاس تھی نا، یعنی جو کہ الیکٹڈ لوگ تھے، جو سیاسی لوگ تھے، وہ سائیڈ لائن ہو گئے، وہ گیم سے ہو گئے باہر، اور نان پولیٹیکل کلاس یعنی پولیٹیکل ویکیوم جو پیدا ہوا نا، جو خلا پیدا ہوا، اس کو پر کر لیا نئے لوگوں نے۔ سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ جب اب ان کے پاس نہ تو کوئی آئیڈیا تھا، نہ وزیر اعظم کے وہ آئیڈیاز سے واقف تھے، وہ نئے لوگ تھے، جو ٹیم بنائی وہ نہ آئیڈیاز کو نافذ کر سکتی تھی، اور نہ وہ آئیڈیاز کو جانتے تھے، اور نہ ہی ان میں کوئی کیپیسٹی تھی، نہ ان میں کیپیبلٹی تھی، نہ وہ وزیر اعظم کے آئیڈیاز کو جانتے تھے، اور نہ ہی وہ ان آئیڈیاز کو نافذ کرنے کے اہل تھے۔ یعنی ایک طرح سے ڈائریکٹ انداز میں، انڈائریکٹ بھی نہیں، ڈائریکٹ انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو پوری ٹیم ہے وہ ساری کی ساری نااہل ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب پھر سوال کرتے ہیں جناب اینکر صاحب، کہتے ہیں کہ عام تاثر ہے کہ عمران خان صاحب اہل ہیں، ایماندار ہیں، ویژن میں بڑے صاف ہیں، لیکن کہا جاتا ہے ان کو تجربہ کار ٹیم نہیں ملی۔ یہ ٹیم کی خرابی ہے یا لیڈر کی خرابی ہے؟ انہوں نے فٹ سے جواب دیا کہ جناب ٹیم تو لیڈر ہی سلیکٹ کرتا ہے نا، لیڈر کو ہی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں ایسا کیوں نہیں ہو سکا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جناب پھر آگے بات چلی تو انہوں نے کہا کہ خارجہ محاذ پہ بھی ہم اسی وجہ سے ناکام ہوئے کہ اندرونی طور پہ پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم ٹھیک سے سلیکٹ نہیں کی۔ بڑی اہم بات انہوں نے کی۔ آگے یہ بڑی ایک نقطہ بڑا اہم ہے، میں اس پہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ملٹری کا جناب بڑا رول بڑھ گیا ہے، ٹھیک، فوج کا بہت رول بڑھ گیا ہے، اور سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لو، پھر آ جائیں آپ اپنے پروونشل لیڈرشپ کو دیکھ لو، اس میں کوئی لیڈرشپ، اس لیڈرشپ کے ساتھ آپ سویلین سپریمیسی قائم کر سکتے ہیں؟ بھلے ہو سکتی ہے اس لیڈرشپ کے ساتھ سویلین سپریمیسی، میں قربان جاؤں، یعنی ایک تو 3 صوبوں میں ان کی اپنی حکومت ہے، مرکز میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے، یعنی ایک طرح سے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ چلے، اپوزیشن کی تو اور بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جو آپ کی اپنی حکومت ہے، اعتراف کر رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ، اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہماری اپنی پارٹی کے بشمول سویلین سپریمیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی دلچسپ بات میں نے اس میں نوٹ کی ہے،
میرا نا شروع ہی سے اس طریقے کا انداز آپ کہتے ہیں نا بہت نوازش کے انداز بیاں بہت پسند ہے. میں ایک چیز کو نا نوٹ کرتا ہوں, ایک جو کچھ بول رہا ہوتا ہے نا اسی وقت ہی نوٹ کرتا ہوں ایک چیز کو. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جناب چند لمحے پہلے کہا کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے نا سائڈ پہ ہو گئی اور اس کی جگہ لے لی بیوروکریسی نے اور دوسرے سفیروں اپنا مشیروں نے, ٹھیک, اور ایڈوائزرز نے وغیرہ وغیرہ نان الیکٹڈ لوگوں نے, اور بیوروکریسی نے جگہ لے لی, ٹھیک. کچھ ٹائم پہلے وہ یہ کہہ گئے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ غلط کیا, ان کو پولیٹیکل لوگ چننے چاہیے تھے. پولیٹیکل لوگ اہل تھے, سیاسی لوگ اہل تھے, جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ اہل تھے, لیکن جو دوسرے لوگ چنے گئے وہ نااہل تھے, اور جو بیوروکریسی ہے وہ بھی نااہل ہے, وہ وزیر اعظم کو ناکام کر رہی ہے. اگلی ہی سانس میں وہ کہہ گئے کہ جی ملٹری کا تو رول بڑھ رہا ہے اس وجہ سے کہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہی نااہل ہے. اب میں قربان جاؤں ان کی معصومیت پہ. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میرے بھائی اگر وہ نااہل ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ تو پھر سب کے لیے نااہل ہیں. پھر تو آپ ملٹری رول کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ جہاں پہ ملٹری رول کی بات آپ کر رہے ہیں, فوج کے رول کی, تو آپ تعریف کر رہے ہیں کہ چونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو ساری نااہل ہے اس وجہ سے فوج کا رول تو بڑھے گا. تو پھر وہاں کیسے اہل ہو گئی؟ پھر تو بیوروکریسی کا رول بھی بڑھے گا نا, پھر تو دوسرے نان الیکٹڈ لوگوں کا رول بھی بڑھے گا نا. وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ٹیم ٹھیک نہیں چنی اور ان کو چننا چاہیے تھا الیکٹڈ لوگوں میں. الیکٹڈ لوگ بہت قابل ہوتے ہیں, اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ بالکل نااہل ہیں, اس وجہ سے ملٹری کا رول بڑھ رہا ہے. میں قربان جاؤں سمجھ گئے ہوں گے آپ. اور ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ میرے فوج کے ساتھ جناب بڑا اپنا کیا کہتے ہیں نا فخریہ انداز میں یہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ کمزور لوگوں کو لگانے کا مشورہ وزیر اعظم صاحب کو کس نے دیا. یعنی وزیر اعظم صاحب, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ان لوگوں کو لگایا, شاید لگانا چاہ رہے تھے یا ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ جو آرام سے ڈکٹیشن لے لیں, یعنی جو یس مین ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. اب کون ہو سکتے ہیں آپ؟ اسی سب کہتے ہیں محمود خان صاحب کے بارے میں بھی اور وسیم اکرم پلس صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے, اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کمزور لوگوں کو لگانے کا وزیر اعظم صاحب کو کس نے مشورہ دیا, مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی. اس وجہ سے جناب اس چیز کا نقصان ان ملک کو تو ہوا سو ہوا, ان کی اپنی ذات کو ہو گیا ہے. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. پھر جناب پھر اس کے بعد اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کافی تجربہ کار لوگ تھے, یعنی الیکشن سے پہلے ہم سنتے تھے جناب جہانگیر خان ترین صاحب, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب, تو یہ آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی وزیر اعظم صاحب کو, اور جناب یہ سب نے مشورہ نہیں دیا, اور یہ سب یہ کیا کرتے رہے آخر؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی. انہوں نے بتایا کہ اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بنے, ان کو جہانگیر ترین صاحب نے فارغ کروا دیا. پھر جب اسد عمر صاحب آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. آج بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے جناب. ٹھیک ہو گیا نا. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کچھ ملاقاتیں ہوئیں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین صاحب کی بھی, اس سے بھی کوئی بات نہیں بنی. اب وہ اس کا کہا کہ اس وجہ سے پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی, بیوروکریٹس نے جگہ لے لی. اور وہ کہتے ہیں کہ حد تو یہ ہے کہ دھرنے میں جو ہمارے بندوں پہ, ہمارے بچوں پہ وہ کہہ رہے تھے, ان کے بقول جو کیسز بنے تھے پہلی کیبنٹ میٹنگ سے لے کر آج تک, میں کہہ رہا ہوں ابھی تک ہم وہ کیسز نہیں ختم کروا سکے. پھر بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا نہ ہم پولیس ریفارم کر سکے, نہ ہم جوڈیشل ریفارم کر سکے, بس ہم صرف روٹین کی حکومت چلا رہے ہیں. اس سے بڑا اعتراف ہے جرم کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو چلے میں جرم نہیں کہتا, میں اعتراف ناکامی کہہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اسپیشل اسسٹنٹس, یہ سوال تھا, بیوروکریٹس نے کیسے ٹیک اوور کر لیا؟ آپ کو مشورہ دینا چاہیے تھا. انہوں نے بڑی دلچسپ بات یہاں پہ جواب دیا فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا یہ سنتے آئیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے ایسی باتیں آج کی ہیں. انہوں نے کہا جناب حکومت نے کچھ نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس پتہ نہیں دکھ کا اظہار کیا یا حیرت کا اظہار کیا. یہ خیر میں بھی ایگری کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اپوزیشن کا کام کو گورنمنٹ چلانا تو ہوتا نہیں, اپوزیشن کو کوئی ادارے تو نہیں چلاتی.
اپوزیشن کو مینجمنٹ تو نہیں چلاتی. فواد چودھری صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کا دکھ ہے کہ اپوزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا, حکومت نے تو کیا کچھ نہیں, اپوزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا. یعنی اپوزیشن چپ رہی, یا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن بالکل ہی چپ رہی, انہوں نے بھی کوئی آگے بڑھ کے اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈالا کہ جناب حکومت کو بر وقت گرا دیا جاتا. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے, کیونکہ دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا تو اپوزیشن نے حکومت تو چلانی نہیں تھی, نہ ہی اپوزیشن نے کوئی عوام کی اس طریقے سے خدمت کرنی تھی, نہ وہ کوئی کرسی پہ تھے. تو یہی میرا خیال کہنا چاہ رہے ہوں گے. اور جناب وہ کہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کو نا بیلنس رکھنا پڑتا ہے اپنی سیاست اور گورننس کا, دونوں کے درمیان سیاست بھی کرنی پڑتی ہے اور گورننس بھی. تو کہتے ہیں عمران خان کو یہ پورا احساس ہے. بہت اہم بات, بڑی اہم بات وہ کر گئے ہیں. کہتے ہیں ان کو پورا یہ احساس ہے. انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بقول انہوں نے کہا کہ آخری کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتا دیا تھا, تمام وزراء کو انہوں نے بتا دیا ہے عمران خان صاحب نے, کہ آپ کے پاس کوئی 5.5 مہینے ہیں, اس کے بعد وقت آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا. بڑی اہم بات کی ہے. باتیں اور بھی بہت اہم کی ہیں جناب. کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیم نہیں ہے, اس وجہ سے پرابلمز ہیں, یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, اتنے سارے ایڈوائزرز یہ کب ہوتے ہیں, اتنے سارے اسپیشل اسسٹنٹس یعنی کہ معاونین خصوصی یہ کدھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سارے غیر منتخب لوگ ہیں اور یہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں. نان الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں ڈیسیجن میکنگ پاور میں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایسا ہوتا نہیں, یہ تو عملی طور پہ صدارتی نظام بن چکا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ, آپ سن لیجئے گا, میں نے اس انٹرویو کو 5 مرتبہ سن کے, انٹرویو ابھی آیا لیکن میں اس کو 5 مرتبہ سن کے جو ہے نا یہ میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تو انہوں نے ایک طرح سے ڈکٹیٹر کہہ دیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کہہ دیا. یعنی ڈکٹیٹر کا انہوں نے لفظ نہیں استعمال کیا, لیکن کہتے ہیں دیکھیں, یا تو پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم ایسا سٹرانگ ہونا, کوئی لیڈرشپ اس میں پیدا ہو, یا پھر لیڈر کا دل بڑا ہو. کہتے ہیں آج اگر عمران خان مجھے فارغ کر دیں یا فیصلہ کر دیں, اور یہ اگر وہ فیصلہ کر دیں کہ میں نے کوئی لیڈر نہیں بننے دینا, تو کون بن سکتا ہے. کہتے ہیں چلو وہ تو پچھلے نہیں بننے دیتے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بنانا تھا وغیرہ ان کے بقول, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو پھر نہ سٹرکچر, تو پھر اینکر نے سوال کیا کہ نہ سٹرکچر ہے ایسا کہ لیڈر کو بن سکے ایک لیڈر کے علاوہ, اور نہ ہی لیڈر کا دل بڑا ہے, تو فی الحال یہ دونوں راستے بند ہیں. انہوں نے کہا فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. بڑی باتیں کی ہیں جناب. اس کے بعد کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا جناب باتیں بڑی کرتے ہیں کپتان صاحب, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو ادھر تقریر کی اور اقوام متحدہ میں تقریر کی اور یہ قسم, آج فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ سوچ خالی جتنی مرضی اچھی رکھ لیں, آئیڈیاز آپ کے پاس جتنے مرضی اچھے آ جائیں, آپ کے پاس اگر ٹیم نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکیں گے. اور بار وہ کہتے رہے کہ ٹیم کی سلیکشن کس نے کرنی ہے, کپتان نے کرنی ہے, اور وہ نہیں کر سکے. اور ٹیم کی سلیکشن کرنے میں وہ ناکام ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پہلے ناکامی کا ملبہ انہوں نے کپتان پہ ڈالا, پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب انہوں نے سلیکشن ہی غلط کی ان کے بقول, تو پھر تو وہ انہوں نے فیل ہی ہونا تھا. تو کہنا کہ آپ نے مشورہ نہیں دیا. اینکر پوچھتے ہیں کہ آپ نے مشورہ نہیں دیا. انہوں نے کہا میں اب مسکراتے ہوئے بلکہ ایک باقاعدہ کہکا لگاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے کہ نہیں جناب میرے مشورے جو ہیں نا تو آج کل فارغ ہیں, وہ میرے مشورے نہیں مانتے. اچھا, اور آج کے اب بڑا امپورٹنٹ سوال, تقریباً آخری سوال تھا. اینکر پوچھتے ہیں کہ یہ اس سوال میں آپ بیٹوین دا لائنز ذرا دیکھیے گا. میں نے بہت اس کویسچنز کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر کے سنا ہے. کہتے ہیں کہ آپ اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری میں ہیں, انچارج ہیں, تو کہتے ہیں کہ آج کے 3 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. تو جواب جناب وہ ہے کہ پاکستان میں کدھر 3 سال کی پلاننگ ہوتی ہے, یہ تو 6 مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے. اس سے میں سمجھا, میں نے کہا جناب چودھری صاحب نے یہ تو بہت ہی کوئی کڑاکے دار بات کر دی, کیا کہہ دیا. بہرحال اتفاق ہوگا, اس چیز کو تو آپ اتفاق نہیں کہہ سکتے. میرا نہیں خیال, میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ انٹرویو ہوا ہے یا یہ انٹرویو کرایا گیا ہے. جناب یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کسی کو بدنام کرنے کا, یہی طریقہ واردات ہوتا ہے اور راستہ ہموار کرنے کا. کسی کو ہٹانے سے پہلے
پورا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پورے سٹیپس جو ہے نا اس طرح سے پیو کرنے پڑتے ہیں اور پورا راہ ہموار کرنا پڑتا ہے اور پوری کی پوری اس طرح سے پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ انٹرویو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک بہت بڑی لائن لینتھ ڈیولپ کرے گا۔ یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بعد نیکسٹ کیا انٹرویوز ہوتے ہیں، نیکسٹ کون کون بولتا ہے، ساری ناکامی کا ملبہ کون کون کپتان پہ ڈالتا ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا ذرا ویٹ کیجئے گا، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔